بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہدی شعر، سبق نمبر 75، فصل ششم، امامت کے حوالے سے آج 10ویں گفتگو ہے۔ الثالث، وارد متواترا انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی علیہ السلام انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی۔ عرض کی تھی کہ جناب مولا متقیان کی امامت، تعیین امامت کے حوالے سے کافی ساری ادلہ ہے۔ بطور تبرکا وتجملا چند کا جناب علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی انما ولیکم اللہ ورسولہ، دوسری حدیث قدیر، اور تیسری حدیث منزلت بیان فرما رہے ہیں۔ وارد متواترا انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث متواتر ہے کہ جناب نے ارشاد فرمایا مولا متقیان کو کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت اور منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث شریف اثبت لہو، جناب نے اس حدیث کے ذریعے اثبت لہو مولا متقیان کے لیے ثابت کیے جمیع مراتب ہارون من موسیٰ، تمام وہ مراتب، درجات، نسبتیں کہ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ واستثناء النبوہ، ان میں سے نبوت کو مستثنا کر دیا۔ ومن جملۃ منازل ہارون من موسیٰ، ہارون کی موسیٰ کے ساتھ جو نسبتیں تھیں ان میں سے ایک نسبت یہ تھی کہ انہ کان خلیفۃ لہو، کہ جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ لیکنہ توفی قبلہ، لیکن جناب کی وفات پہلے ہو گئی۔ جناب ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے۔ لیکن وعلی علیہ السلام عاش بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ علی علیہ السلام رسول خدا کے بعد بھی زندہ رہے۔ پس فتکون خلافتہ ثابتۃ، بنابراً جناب کی خلافت ثابت، اذ لا موجب لزوالہا، کیونکہ اس زوال خلافت کا کوئی موجب موجود نہیں کہ کہا جائے کہ جی فلاں ایسا معاملہ ہو گیا جس کی بنیاد پہ خلافت زائل ہو گئی، جس طرح وہاں پہ جناب ہارون علیہ السلام سے بعد سے خلافت زائل ہو گئی چونکہ پہلے وفات پا گئی۔ آسان ہے۔ الرابع، چوتھی دلیل بطور تبرکن و تجممن، جی الرابع قولہ تعالی، خداوند عالم کی ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ بس 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا، اللہ، رسول اور صاحبان امر۔ بس صاحبان امر سے کیا مراد ہے؟ فالمراد بأولی الامر، اولو الامر سے مراد اما من علمت اسمتہ اولا، یا تو وہ ہے کہ جن کی اسمت یقینی اور معلوم، اولا یا ان کے علاوہ کوئی اور ہے۔ بس ثانی باطل اتفاقا، اور دوسرا باطل ہے، یعنی جس کی اسمت کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کا اولو الامر ہونا اور اس کی اطاعت کا واجب قرار دینا قطعا محال ہے، اتفاقاً باطل ہے۔ کیوں؟ لاستحالۃ ان یامر اللہ بالطاعۃ المطلقہ لمن یجوز علیہ الخطأ، کیونکہ محال ہے کہ خداوند عالم کی ذات اطاعت مطلقہ، مطلقاً بغیر کسی قید و بند کے، قید و شرط کے، خداوند عالم حکم دے اطاعت مطلقہ اس شخص کی کہ جو خطا کر سکتا ہو، غلطی کر سکتا ہو، کیونکہ پھر غلطی کی صورت میں، جیسے کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، غلطی کی صورت میں بھی پھر اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ فتعین الاول، تو پس پہلا متعین ہو گیا، اور وہ کیا؟ من علمت اسمتہ، جس کی اسمت معلوم ہو۔ فیکون هو علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور وہ علی بن ابی طالب ہیں۔
کیوں؟ اذ لم یدع الاسم الا فیہ، کیونکہ اسمت کا دعویٰ صرف مولا متقیان میں ہی کیا گیا، وفی اولادی، اور جناب کی اولاد میں، فیقولون هم المقصودون، پس اولو صاحبان امر سے مراد علی اور ائمہ علیہ السلام مقصود ہیں۔ اسی طرح ایک جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث شریف بھی موجود ہے کہ جناب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے یہ سوال کیا کہ ہم نے اللہ کو پہچان لیا، آپ کو بھی پہچان لیا، تو آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، تو یہ اولو الامر کون ہے کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ مقترن کر دیا ہے؟ تو جناب نے مولا متقیان سے لے کر مہدی دوران تک تمام کے باقاعدہ نام لیے۔ بس مقصودون اولو الامر سے مراد یہی افراد ہیں۔ وہذا الاستدلال بعینہ جار فی قولہ تعالی، یہی استدلال خداوند عالم کی اس فرمان میں بھی جاری ہوتا ہے۔ سورہ نمبر کے توبہ کی آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کی اطاعت کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا ساتھ دینا، سچوں کی اطاعت کرنا، سچوں سے مراد علی اور جناب کی معصوم اولاد ہے، ائمہ علیہ السلام ہے۔ الخامس، پانچویں دلیل، انہ علیہ السلام ادعا الامامہ، جناب نے امامت کا دعویٰ کیا، وظہر المعجزہ علی یدہ، اور معجزہ خداوند عالم نے آپ کے ہاتھ پہ ظاہر فرمایا۔ وکل من کان کذالک، اور جو بھی ایسا ہو وہ صادق فی دعواہ، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ بین، اسی طرح کے استدلال نبوت کی بات میں ہم نے کیا ہے کہ رسول خدا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خداوند عالم نے معجزہ جناب کے ہاتھ پہ ظاہر فرمایا تاکہ تصدیق ہو جائے کہ جناب اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں، بس جہاں پر بھی جناب اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اب یہ صغر اور کبریٰ کیسے ثابت کریں گے؟ اما انہ ادعا الامامہ، مولا متقیان نے امامت کا دعویٰ کیا، فظاہر مشہور، تو یہ ظاہر اور مشہور ہے فی کتب السیر والتواریخ، کہ حکایت اقوالہ و شکایات و مخاصمت، کہ یہ کتب سیر و تواریخ یہ حکایت کرتی ہیں جناب اقوال کا، جناب کی شکایات کا اور جناب کی مناظرات کا۔ کافی ساری کتابوں میں جناب کے اقوال اور شکایات اور مخاصمے اور مثلا احتجاج تبرسی میں، حتیٰ انہ لما را تخاذلہم عنہم، حتیٰ کہ جناب نے بالآخر جب دیکھا کہ جناب کو چھوڑ کے چلے گئے، قعد فی بیتہ، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، یعنی اس سے پہلے جناب نے ہر جگہ پہ اپنا استدلال کیا، شکایات کی، جناب کے اقوال موجود ہیں، لیکن جب دیکھا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، قعد فی بیتہ، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، واشتغل بجمع کتاب ربہ، بجمع کتاب ربہ، اور قرآن مجید کو جمع کرنے میں مشغول ہوں، اور وطالبوہ للبیع فامتنع، اور جب جناب کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا، فامتنع، جناب نے انکار کر دیا، اور فاضرموا فی بیتہ النار، تو انہوں نے جناب کے دروازے پہ کیا ہے آگ جلا ڈالی، واخرجوہ قہرا، اور سختی کے ساتھ جناب کو باہر نکالا گیا۔ ویکفیک فی الوقوف علی شکایات، جناب کی شکایات کو سمجھنے کے لیے، کس طرح کی شکایات کی جناب نے، فی ھذا المعنی خطبۃ الموصولہ بالشاق شقیہ، خطبہ شقشقیہ نہج البلاغہ میں اس بات کی واضح تصویر ہے۔ پس ادعائے امامت جناب نے فرمایا، واما ظہور المعجزہ فکثیرۃ، معجزہ کا ظاہر فرماتے کافی سارے، منہ ان میں سے قلع باب خیبر، باب خیبر کا اکھاڑنا، خود جناب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میں نے خداوند عالم کی دی قوت سے اکھاڑا ہے۔ ومنہا مخاطبۃ الثوبان علی منبر الکوفہ، کوفہ کے منبر پر جب ایک اژدہا آتا ہے، ایک بہت بڑا سانپ آتا ہے، تو جناب اس سے گفتگو فرماتے ہیں، مشہور و معروف واقعہ۔ ومن رفع الصخرہ العظیم عن فم القلیب، اور اس نے ایک بہت بڑی چٹان کا اٹھانا کنویں کے منہ سے، کہ لما عجز العسکر عن قلعہ، کہ جب بہت بڑا لشکر اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا تو جناب نے وہ چٹان اٹھا لی۔ ومنها رد الشمس، اسی طرح رد شمس ہے، سورج کا پلٹنا ہے، حتی عادت الی موضعها فی الفلک، یہاں تک کہ وہ اپنے اس موضع پہ دوبارہ پہنچ گئے۔ وغیر ذالک مما لا یحصی، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے جناب کے معجزات ہیں کہ جو کتب میں ذکر کیے گئے ہیں۔
مناقب علی ابن ابی طالب میں جناب ابن شہرشوب نے کافی سارے جناب کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے اور حدیث کی کافی ساری کتابوں میں یہ موجود ہے. وَأَمَّا أَنَّ كُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ صَادِقٌ، اور یہ کہ جس کے ہاتھ پر بھی معجزہ ہے وہ سچا ہوتا ہے. فرماتے فَلِمَا تَقَدَّمَ فِي النُّبُوَّةِ، اس کے دلیل ہم نے نبوت میں ذکر کی ہے کہ خداوند عالم کے لیے فعل ایک جھوٹے کی تصدیق کرنا کبھی ہے اور خداوند عالم کبھی فعل کو انجام نہیں دیتا. نبوت کی بات میں یہ دلیل ذکر ہو چکی. السادس، چھٹی دلیل، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ان یکون قد نص علی امام او لا، کہ نبی اکرم نے امام کے متعلق یا کوئی نص پیش فرمائی ہے یا نہیں. الثانی باطل، نص پیش نہ کرنا یہ باطل ہے. نہیں ہو سکتا کہ نص موجود نہ ہو. علی جہتین، دو جہتوں پہ. بطلان کی دو جہتیں ہیں. الجہت الاولی، پہلی جہت کہ ان النص علی امام واجب، امام اور رہبر پر نص پیش کرنا واجب ہے. تکمیلا للدین، دین کی تکمیل کے لیے واجب ہے. وتعیینا لحافظہ، دین کے حافظ کی تعیین کے لیے واجب ہے. فلو اخل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازم اخلال بالواجب، بس اگر جناب نے اس واجب کو ادا نہیں کیا تو لازم آ گیا کہ جناب ایک واجب انجام نہیں دے سکے. رسول خدا نے اس واجب میں خلل ڈالا ہے، واجب کو ادا نہیں فرمایا، اور یہ محال ہے کہ رسول خدا جیسی شخصیت ایک واجب کو ادا نہ کرے. الثانیہ، دوسری جہت، انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کان من شفقتہ ورافۃ للمکلفین، کہ جب رسول خدا کی شفقت اور مہربانی مکلفین کے لیے، ورعایتہ لمصالحہم، اور جناب کا مسلمانوں کے مصالح کی رعایت کرنا اتنا زیادہ تھا کہ بحیث علمہم، یہاں تک کہ امام الناس کو مسلمانوں کو تعلیم دی مواقع الاستنجا والجنابہ، استنجا، وضو، جنابت کے جو مواقع ہیں غیر ذالک. اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جناب نے جب چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں چھوڑا کہ مما لا نسبت له فی المسئلہ الا الی الامامہ، کہ جن کی امامت کے نسبت کوئی نسبت ہی نہیں ہے. امامت بہت بڑا مسئلہ، اس کو جناب نے چھوڑ دیا اور ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو جناب نے بیان کیا. بس فیستحیل فی حکمتہ و عصمتہ، جناب کی حکمت اور جناب کی عصمت سے محیل ہے، محال ہے. حکمت ہی و عصمت ہی یعنی جناب رسول خدا کی حکیم، ظاہر ہے جناب رسول خدا حکیم ہے، معصوم بھی ہے. تو ایسی حکیم ترین شخصیت اور معصوم ترین شخصیت سے محال ہے کہ اللہ یعین لهم من یرجعون الیہ فی وقائہم وصد عوراتہم ولمشاسہم، کہ جناب نے ان کے لیے معین نہ کیا ہو ایک ایسی شخصیت کو کہ جو اپنے معاملات میں اپنے عیوب کو چھپانے میں اور اپنے جھگڑوں میں جناب کی رجوع کرے. محال ہے. بس جب محال ہے فتعین الاول، بس متعین ہوا کہ جناب حتماً کیا ہے چھوڑ گئے. ولم یدع الناس لغیر علی علیہ السلام و ابی بکر اجماعا، اور ادھر بس نص موجود ہے. تو اب وہ جو نص ہے اس نص کے متعلق جو دعوے ہیں وہ دو ہیں. صرف ایک یہ کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں نص ہے، عشاء حضرت ابوبکر کے بارے میں اجماع، اس سے کوئی ہمیں تیسری چیز نظر نہیں آتی. فباقی ان یکون المنصوص علیہ، بنابر منصوص علیہ اما علی علیہ السلام او ابا بکر، مولا متقیان ہے حضرت ابو بکر ہے. والثانی باطل، اور یہ دوسرا قول باطل ہے. فتعین الاول، بس پہلا متعین ہو گیا کہ علی علیہ السلام منصوص من اللہ ہے. اما بطلان الثانی، دوسرے کے بطلان کس طریقے سے ہے؟ فلوجوہ، اس کو ہم چند وجوہ کے ذیل میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.